قرآن برهاننا نسخا لأديان مقد جاءنا يطهركم تطہیرا قواعد عربیہ کے مطابق خود باب تفعیل مبالغے کے لیے اہل علم کے نزدیک وضع ہوا ہے. جب کسی معنی میں انٹینسٹی اور انفسس پیدا کرنا ہوتی ہیں تو اس وقت باب تفعیل استعمال ہوا کرتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر تطہیرہ کا لفظ بھی استعمال فرمایا جو قواعد عربیہ کے مطابق نحو کے قاعدوں کے مطابق یہ مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق کے جو بنیادی مقاصد ہوتے ہیں ان میں ایک مقصد ہوتا ہے رفع مجاز، یعنی معنی مجازی نہ لیے جائیں بلکہ حقیقی معنی لیے جائیں. اس جگہ پروردگار عالم نے ایک تو یہ باور کرانا چاہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اے محبوب تم یہ جان جاؤ کہ اس تطہیر سے مراد مجازی تطہیر نہیں حقیقی تطہیر مراد ہے، اور اس سے مراد کوئی مجازی معنی نہیں ہے بلکہ حقیقتاً ہم تیرے خاندان کو تیرے گھر والوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف جس وقت کے مبالغے کا معنی پہلے مل چکا پھر اس کے بعد اس کے ساتھ مفعول وہ لایا گیا جو مبالغے میں بھی مددگار ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک تو اس تطہیر میں زور ہے، دوسرا اس تطہیر میں دوام ہے، جس کا معنی حضرت امام ابراہیم مکی رحمۃ اللہ علیہ نے سوائق مورکہ میں لکھا کہ اس کے اندر دوام کی ایک صورت یہ بنی کہ اس تطہیر میں یہ شان پائی گئی کہ جتنے بھی اولیاء اللہ اپنے وقت میں ہوں گے اولیاء اللہ کے ایک طبقے کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ ہر زمانے میں جو قطب مدار یا قطب کمال کہلاتا ہے یعنی تمام اولیاء اللہ کا بیک وقت قائد اور لیڈر اور پوری روئے زمین اور خدا کی مخلوق میں ایک ہی ولی ہوتا ہے، وہ اولاد فاطمہ میں سے ہی ہوا کرے گا. تو تطہیر کے ضمن میں اس معنی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے امام ابراہیم مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بتلائی ہے کہ تطہیرن کا لفظ اس جگہ دوبارہ مبالغے کے معنی میں اس لیے استعمال کیا ہے تاکہ یہ امر واضح ہو جائے کہ اس میں ایٹرنیٹی ہے، پرپیچویلٹی ہے، اس کے اندر دوام ہے، یعنی یہ تطہیر کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اہل علم نے کہا ہے کہ تمام اولیاء اللہ کے سردار اپنے اپنے زمانے میں آل بیت رسول میں سے ہوئے ہیں، اور حضرت غوث ثقلین کے بارے میں بھی یہ عقیدہ اسی بنیاد پر چلا آ رہا ہے کہ وہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں، سوائے امام مہدی آخر الزمان کے. سب اولیاء اللہ کی سرداری اپنے اپنے وقت میں سید کریں گے، اولاد رسول میں سے کریں گے، لیکن سب کی سیادت جناب والی بغداد شہنشاہ جیلان کے پاس رہے گی. آیت تطہیر کا جو بظاہر مضمون ہے وہ یہی بنتا ہے کہ پروردگار عالم نے ظاہری اور باطنی قباحتوں سے انہیں دور فرما دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے معاملات میں ان نفوس قدسیہ کو اپنے ساتھ رکھا ہے جن کو آیت تطہیر میں ساتھ رکھا ہے. یہ بھی تطہیر کے معنی کی اور زیادہ تحکیم ہے اور زیادہ پختگی ہے. جیسے کہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر کبیر شریف کے اندر لکھا ہے کہ معنی تطہیر کی پختگی کے لیے اور جو دلائل ملتے ہیں وہ یہ ملتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے درود شریف کے معاملے میں اپنی آل بیت کو اپنے ساتھ رکھا ہے. جیسا کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام ابراہیم مکی رحمۃ اللہ علیہ نے سوائق مورکہ کے اندر اس حدیث کا ذکر کیا ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن نعلم کیف نسلم علیک، یا رسول اللہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ پر سلام کس طرح پڑھیں. یعنی نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی خطاب کے صیغے کے ساتھ آپ کو نماز کے اندر جو سلام پڑھنا ہے یہ سلام کا صحیح طریقہ ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ کیسے آپ پر سلام پڑھا جائے. اس سے اس عقیدے پر واضح طور پر روشنی پڑتی ہے کہ نمازی دور بھی ہے اور قریب بھی ہے، دور سے بھی سرکار کو یا کہہ کے بلاتا ہے، قریب سے بھی سرکار کو یا کر کے بلاتا ہے. اور صحابی کا یہ کہنا کہ یا رسول اللہ ہمیں سلام پڑھنے کا طریقہ تو آتا ہے لیکن درود پڑھنے کا طریقہ آپ بتلائیں. سرکار نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، مجھ پر بھی آپ صلاۃ پڑھیں اور میری آل پر بھی پڑھیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت کا معنی بتلاتے وقت لفظ آل استعمال کیا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. صلو کے معنی میں یہ معنی داخل ہے کہ آل محمد پر بھی صلاۃ پڑھا جائے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کے جواب میں جبکہ وہ اس کی تفسیر پوچھ رہا ہے کہ یا رسول اللہ بتلائیے تو ہم آپ پر درود شریف کس طرح پڑھیں، تو سرکار کا جواب میں یہ ارشاد فرمانا کہ تم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل کو بھی بیچ میں رکھو،
اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ آیت کے مفہوم میں آل محمد سرکار کے نزدیک شامل ہے. اگر وہ شامل نہ ہوتا تو سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے کہ آیت کا تو معنی یہ ہے، لیکن اپنی طرف سے میں یہ کہتا ہوں آیت سمجھاتے وقت آل محمد کا ذکر کرنا، اس سے امام راضی رحمۃ اللہ نے یہ استنباط کیا ہے. معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک آیت کے مفہوم میں آل محمد پر بھی صلاۃ بھیجنا شامل ہے. انہوں نے جہاں اس کا ذکر کیا ہے وہاں ذکر کیا کہ تطہیر کے معنی کو اور زیادہ مضبوط بنانے کے لیے صدقے کی حرمت کا بھی ذکر کیا کہ آل محمد پر صدقہ حرام کیا گیا. کیوں کہ انما الصدقات ہی اوساخ الناس، صدقے لوگوں کی میل کچیل ہیں، تو میل کچیل کو تطہیر کے ساتھ منافات ہے. اگر میل کچیل کو ان کے لیے جائز قرار دے دیا جائے تو تطہیر کے معنی سے مخالفت لازم آتی ہے. اس لیے فقہائے کرام نے کہا کہ جس پر صدقہ حرام نہیں ہوگا وہ کوئی بھی ہوگا، وہ آل محمد نہیں ہوگا. اب یہ کہنا کہ کل تقی نقیر فہو علی، حضرت امام مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھ بڑے جزم سے لکھا ہے کہ واہن جدن، کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، قطعاً یہ بے بنیاد ہے. اور حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الزکوٰۃ کی جو آخری حدیث ہے جس میں حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ امام حسن اور ایک مرتبہ امام حسین کے دہانے گرامی سے ایک صدقے کی کھجور نکال لی، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ نحنو آل محمد، ہم جو آل محمد ہیں، لا ناکل الصدقہ، ہم لوگ صدقہ نہیں کھایا کرتے. اس کے ماتحت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس پر فقہا کا اجماع ہے. شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي